السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ہاشم نیازی، اور آپ ہمارا پروگرام فلمی سفر دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، آج جس ایشو پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹرسٹنگ ایشو ہے، اور یہ ہر انسان کو ایسا دن دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ سب کو یہ دن نصیب ہوں، خوشی کے دن ہوتے ہیں۔ دوستوں، آج میں عید کے حوالے سے ساجد یزدانی صاحب سے گفتگو کروں گا کہ ان کا جو 52 ایئرز کا جو ایکسپیرینس ہے، ظاہر ہے اس کے اندر یہ بہت سارے فلم سٹارز، ڈائریکٹرز، رائٹرز، ایکٹریسز، ایکٹرز کو ملتے رہے ہیں۔ میرا سوال ساجد یزدانی صاحب سے یہ ہے کہ ساجد صاحب، اپنے ان 52 سالوں کے اندر آپ نے کتنی عیدیں ان سپر سٹارز، ایکٹرز، ڈائریکٹرز، رائٹرز یا ٹیکنیشین کے ساتھ منائی ہیں؟ تو چلیے ساجد صاحب سے، ان کے سینے سے وہ بہت ساری یادیں جو آج تک انہوں نے اس حوالے سے بیان نہیں کی، تو ان سے سنتے ہیں۔ جی ساجد یزدانی صاحب۔ بہت شکریہ ہاشم صاحب، بالکل نئی بات، نیا سوال، نیا موضوع، چونکہ اس سے پہلے کسی نے عیدین پر بات نہیں کی کہ عید ہم لوگوں نے کیسے منائی یا فنکار کس طرح بناتے رہے ہیں ماضی کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دلچسپ موضوع ہے کہ جس پر بات کرنی بہت ضروری تھی، چونکہ عید سر پر ہے، بلکہ عید کے دنوں سے ہی گزر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اس موقع کی مناسبت سے آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ 50 سالوں کے دوران جو ہم نے انڈسٹری میں جو عیدین دیکھی، وہ چونکہ فلم کے عروج کا زمانہ تھا، فلم انڈسٹری اپنے پورے بام عروج پر تھی، 100 سے زائد فلمیں جو ہیں وہ ریلیز ہوا کرتی تھیں، اور لاہور میں ہی دیکھ لیں 100 کے قریب سینما گھر تھے، کراچی میں اس سے بھی 150 کے قریب سینما گھر تھے۔ اب ایک ایک شہر کا اندازہ لگا لیں کہ ایک ایک شہر میں صوبائی دارالحکومتوں میں اتنے سینما، فیصل آباد، حیدرآباد اور ساہیوال، ملتان، پورا پنجاب کا سرکٹ آپ کہہ کراچی کا بھی لے لیں بیچ میں، یعنی کہ پورے پاکستان کا ہر جگہ فلم لگتی تھی، اور سینکڑوں درجنوں سینما گھر ہوا کرتے تھے، اور ان درجنوں سینما گھروں میں درجنوں ہی فلمیں ریلیز ہوا کرتی تھی۔ یعنی کوئی عید پر کوئی ایسا سینما، اسے ہم بدقسمت سینما کہا کرتے تھے، جہاں کوئی نئی فلم ریلیز نہیں ہوتی تھی۔ نئی فلم لگنی اس لیے ضروری تھی کہ وہ سینما آباد ہو سکے، پتہ چلے کہ یہ آباد سینما ہے، اس میں پرانی فلم نہیں لگی، نہیں۔ یعنی ایک عید پر تو 12 فلمیں ریلیز ہوئیں، میکلوڈ روڈ پر 12 مین تھیٹر تھے تو 12 کی 12 نئی فلمیں ریلیز ہوئیں، 14 ہیں تو 14 ہی فلمیں نئی ریلیز ہوئیں، اور سرکٹ میں تو الگ ہے پوری جگہ۔ اور ان فلموں میں مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ جوک تو جوک آتے تھے سینما گھروں میں، اور پوری فیملی سینما تفریح سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ ایک تو تفریح بھی محدود تھی، لوگوں کے پاس واحد تفریح جو تھی وہ فلم ہی تھی، ایک پراپر، جو فیملیز کے ساتھ لوگ آتے تھے اس زمانے میں، ٹانگوں میں، ٹیکسیز میں، گاڑیوں میں، جو بھی سہولت انہیں میسر آتی تھی۔ کچھ لوگ پیدل بہت دور کا سفر کر کے بھی سینما گھروں میں آتے تھے، اور بلکہ عید کے دنوں میں تو ہم نماز عید کے بعد جب لکشمی چوک کا چکر لگاتے تھے تو عید کے بعد ہی صبح کے وقت ہی لائنیں لگی ہوئی سینما گھروں کے باہر، یعنی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی لوگوں نے وہ سمجھ لیں جس طرح اب میٹھا بہت ضروری ہے، سوئیاں کھاتے ہیں، کھیر کھاتے ہیں یا قورمہ کھاتے ہیں، تو بالکل اسی طرح وہ فلم دیکھنا بھی ایک عید کے ایک جشن کا حصہ تھی۔ تو لوگ صبح سے قطار، جب ہم سینما سے، ہم تو ایک جیسے ونڈو شاپنگ کہتے ہیں، دیکھتے تھے کہ سینما کو جائزہ لینا ہے، کہاں زیادہ رش ہے، کہاں کم لوگ آئے، کس فلم کو زیادہ ریسیپشن ملے گی، اندازہ کرنا کہ یہ فلم کیسی جائے گی اس سے پہلے۔ یہ ایک جب ہم گزرتے تھے تو اندازہ ہو جاتا تھا سینما گھروں کے باہر سے کہ کہیں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، نئے نئے کپڑے زرد پہنے لوگوں نے، اور لوگوں کو پرواہ نہیں کہ جب چونکہ کھلتی تھی، وہ جو پہلی ونڈو کھلتی تھی تو اس وقت ٹکٹ لینا ایک بڑا دشوار گزار مرحلہ تھا، بڑا مشکل مرحلہ۔ لوگوں کے عید کے نئے کپڑے تک پھٹ جایا کرتے تھے، ہم نے یہاں تک دیکھا کہ جو چھوٹی کلاس میں تھے وہ ان کے کپڑے پھٹ جائے، وہ رقم پیل اس قدر شدید ہوتی تھی کہ ان کے کپڑے تک لیرو پھٹ کے گریبانوں پہ آ جائے، لیکن جذبہ ان کا جوان ہوتا تھا، جذبہ فلم دیکھنے کا، تو وہ اس فاتحانہ اندازے سے ٹکٹ لے کر باہر نکلتا، شرطیں لگا کر وہ اس طرح ٹکٹ جو لے کر نکلتا تھا بندہ اندر سے، وہ ایسے فاتحانہ ہاتھ وکٹری کا جیسے وہ کپ پکڑا ہوا ہے کہ اس نے جو فلم آج پہلا شو دیکھنا ہے۔ اب یہ بھی ایک فلم، پہلے شو دیکھنے کا بھی ایک اپنا مزہ تھا۔ یہ فلم کا آغاز ہے جی۔ اب آتے ہیں اسٹوڈیوز کی طرف۔ اسٹوڈیو میں نگار خانوں میں تو عید کو بالکل سناٹا ہوتا تھا، عید کی رات تک، چاند رات تک اس قدر گہما گہمی، چونکہ فلمیں لگنی ہیں۔ اب وہ 12 فلمیں جو اناؤنس ہو چکی ہیں، 14 16، وہ جو فلمیں لگنی، اناؤنسمنٹ تو زیادہ ہو جاتی تھی فلموں کی، لیکن آخری دنوں میں جا کر فلمیں سم اپ ہو جاتی تھی کہ سینمے کم ہے، اب جتنے سینمے بک ہو گئے
تو اسی میں لگیں گی فلمیں. تو اسٹوڈیو کی گہما گہمی آخری دنوں میں تھوڑی کم, چونکہ کچھ لوگ پردیش چلے جاتے تھے اپنے اپنے گھروں کو جو آئے ہوتے تھے, تو اس میں تھوڑی سی کمی تو آتی تھی اینڈ پہ. مگر لوگ, کسی نے پیمنٹ لینی ہے وائنڈ اپ پہ فلم لگ رہی ہے, کسی کے پاس لیٹر ہوتا تھا ایڈوانس کہ بھی میں نے ادھار پہ کام کیا, تو وہ لوگ پھرتے تھے پیسے لینے کے لیے. لوگوں نے اپنے یہاں پر روزمرہ کام کرنے والے جو ڈیلی ویجز والے یا فنکاروں کے پاس لیٹر, فلم ساز کا لیٹر ہوتا تھا کہ میں ریلیز پر دے دوں گا, تو وہ پیسے لینے کے لیے آتے, وہ ایک دوسرے کو ملتے بھی تھے کہ وہ اپنی وصولی بھی کرتے تھے. اس طرح فلم کی ڈیلیوری جسے کہتے تھے ہم, وہ اٹھتی تھی تو فلم اس دن پھر ساری رات پرنٹ, فلموں کے پرنٹ نکلا کرتے, اسٹوڈیو کی لیبارٹری دن رات چلا کرتی تھی, رکتی نہیں تھی. یہاں تک ہوتا تھا کہ لاہور کی فلموں کے پرنٹ نکالنے کے لیے بعض دفعہ نیگیٹو بائیر کراچی بھجوانا پڑتا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹوڈیو پہ ایک لیبارٹری لگی تھی کہ وہ فارغ ہے. کراچی میں ان دنوں میں فلم بالکل نہیں بنتی تھی, تو انہوں نے سوچا وہاں سے, اب بہت سے لوگ وہاں پرنٹنگ کے لیے خود چلا جایا کرتے یا بھیج دیتے تھے فلم, تو اس طرح فلمیں ریلیز ہوتی. اور وہ جو عید کا دن ہوتا تھا, ظاہر ہے جو فنکار ہیں زیادہ تر ان کی کوشش یہ ہوتی تھی, جو تو اینڈ تک شوٹنگز میں مصروف رہتے تھے, ان میں زیادہ تر تو ہم نے دیکھا کہ وہ عید کا دن جو ہوتا تھا وہ آرام کرنے میں ہی گزارتے تھے, کہ وہ تھکن جو ہے مہینہ بھر کی ان کو, ایک تو روزہ بھی, پھر یہ دیکھیں کہ فنکار, اور یہاں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں, یہ اپنی سماجی اور مذہبی ذمہ داریوں سے کبھی غافل نہیں ہوئے. یہ بھی معاشرے کا چونکہ حصہ ہے. روزے کی حالت میں ہم نے دیکھا کہ فنکار کام کرتے ہوئے, روزے کیا وہیں افطاریاں ہوتی تھیں اور وہیں کام ہو رہا تھا. پھر فلم عید آئی تو عید پر انہوں نے کچھ آرام کیا, اور اس کے بعد شام کو وہ لوگ تیار ہو کر ایک دوسرے کے گھروں میں دعوتوں میں شرکت کرتے, سینما گھروں کی رونق بڑھاتے, وہاں جاتے دیکھتے جو ان کی پسندیدہ فلم لگی ہے. ساجد صاحب مجھے اب دوسرے اینگل سے بتائیے, یہ تو آپ نے ایک سینیریو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دی, اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کتنی دفعہ موقع ملا یا اپنی لائف کے اندر یہ آرٹسٹوں کے ساتھ, اداکاروں کے ساتھ یا ڈائریکٹر یا ٹیکنیشین کے ساتھ آپ نے عید والے دن انٹریکشن کیا ہو, عید ملنے گئے ہوں, اور اس کے بعد کی جو ایکٹیویٹیز ہوں وہ آپ نے پارٹیسپیٹ کی ہوں؟ جی جی, بہت دفعہ ایسا ہوا کہ عید کو ہم اپنے فوٹوگرافر کے ساتھ نماز عید کے بعد نکل پڑتے تھے, اور ان کے گھروں میں ہمارا جانا ہوتا ہے. ایک تو فیچر بنانے کے لیے ہمیں اس دن بھی ڈیوٹی پر ہی ہم ہوتے تھے کہ ہمیں وہ کوریج جو دینی ہوتی تھی, وہ اس سے رنگا رنگی میں رسالے کی, اخبار میں ہمارے وہ جو شوبز کا پیج تھا وہ بڑا رنگین ہو جاتا تھا, کیونکہ عید کی تیاری لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے پسندیدہ فنکار عید کس طرح مناتے ہیں. اب یہ ہوتا تھا کہ بھاگم بھاگ ہوتا تھا, کبھی ٹائم بھی زیادہ بچ جائے اور سب لوگ کور ہو جائیں جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں. جیسے علی بھائی کہاں گئے تو وہ پہلے سے انتظار میں تھے, بھائی پہنچ گئے, آ جاؤ آ جاؤ, آپ بیٹھے ہیں, سوئیاں کھائیں, تصویریں بنائیں, بیٹھے. اب وہ ان کی خواہش ہے کہ بھی کھانا کھا کر جائے, ہم نے ابھی آگے بھی جانا ہے فلاں جگہ, قریشی صاحب انتظار کر رہے ہوں گے, ان سے وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے, پھر واپسی پہ آ جانا. اب وعدہ کرنا بعض دفعہ جھوٹ میں بھی ہو جانا کہ بھی ہم آ جائیں گے, لیکن ہم نے چلے جانا. قریشی صاحب کے یہاں جانا تو بھابھی روبینہ, انہیں ہر قسم کے کھانے, میزیں سجی ہوئی ہیں, سوئیاں بن رہی ہیں, مہمانوں کی بہت زیادہ سوشل لائف. علی بھائی اور قریشی صاحب جو ہے یہ لاہور میں سوشل پارٹیوں کی جان تھے. ان کے گھروں میں, یہ ان کے ہی گھروں میں, بلکہ باقی لوگوں کے نہیں, اب ایک صاحب کے وحید مراد کے ان لوگوں کے گھروں میں کبھی کوئی فلمی پارٹی نہیں ہوئی, کوئی کور نہیں, کوئی اخبار نویس نہیں بتا سکتا, کوئی فوٹو نہیں پیش کی جا سکتی کہ ان کے گھروں میں کوئی پارٹی وغیرہ ہوئی, شور گوگا یا پارٹی. لیکن علی بھائی تو بہانہ ڈھونڈتے تھے پارٹی کا, مشاعرہ منعقد کر لیا, کبھی کوئی اس طرح. عید پر تو پھر گہما گہمی ہر ایک کو فون کر دینا, اب انہیں چلا میں بیٹھا ہوں یار, کیا بات ہے, کدھر رہ گئے, آ رہے ہو, چلو. اس طرح بھابھی تیار کر رہی ہیں, کپڑے زرق برق پہنے سب نے, تصویریں بن رہی ہیں, شوٹ ہو رہا ہے. علی بھائی قریشی صاحب کے یہاں گئے, رائی صاحب کے یہاں گئے. سلطان رہی کا ایک واقعہ سن, سلطان رہی صاحب جو تھے نا, وہ عید والے دن تیار ہو گئے, نماز کے بعد لالا سدھیر کے گھر جاتے تھے. لالا سدھیر کو وہ اپنا سینئر اور اپنا باپ کی طرح سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ آپ میرے والد ہیں سمجھ لیں, اور میں آپ کے پاس آیا ہوں سلام کرنے, جس طرح بچے اپنے والد کے پاس آتے ہیں. اتنی رسپیکٹ. اور انہوں نے اس کے جواب میں انہوں نے اس کو اس زمانے کے حساب سے, اس زمانے کے یعنی 100 روپیہ بھی اگر جیب سے نکلا یا 500 جو انہوں نے اس کے عیدی دی کہ تم میرے چونکہ بیٹوں کی طرح ہو, تمہارے تو عیدی کے بغیر تو میں, تو وہ اس عید کے 100 روپے کو بھی لے کر وہ کہتے تھے میں اس کو فریم کرواؤں گا,
چوم کر جیب میں رکھتے تھے کیا کہ یہ میں خرچ نہیں کروں گا، کہ مجھے میرے بڑوں نے دیا ہے، یہ میرے بزرگ سے ملا. اس قدر محبتیں اور اس قدر وہ شفقتیں ہوتی تھی. پھر یہ خواتین جو تھیں، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگوں کا تعلق بازار سے بھی تھا کچھ، لیکن وفاداری اور ان کا معیار زندگی اس طرح انہوں نے زندگی کو کبھی توازن کو بگڑنے نہیں دیا. وہاں بھی جاتے تھے، ان کی کوٹھیوں میں بھی، کوٹھوں پہ بھی، یعنی وہ باقاعدہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں ایک، میں جیسا پہلے بتا چکا کئی دفعہ کہ اکیڈمی تھی، وہ گھر، وہ فنکار وہاں سے پیدا ہوتے تھے، فنکار آئیں وہاں سے آتی تھیں، تو وہاں بھی ہجوم ہوتا تھا، لوگ عید ملنے والوں کا اور آنے جانے والا، خواتین ایک دوسرے کو جا رہی ہیں عیدی لے کر، سوئیاں لے کر، چوڑیاں لے کر ایک دوسرے کو، نیلی نادرا کے گھر جا رہے، نادرا انجمن کے گھر جا رہے، من بابرا کے گھر جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو سوئیاں کے تحفے، چوڑیوں کے تحفے، عید کارڈز ایک زمانے میں ہوتا تھا، عید کارڈ بھیجنے. اور یہ بڑے رنگا رنگی تقریب ہوتی تھی. عید جو ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی کہ ہم تھک کر چور ہوتے تھے. عام دنوں سے زیادہ ہمیں عید پر کام کرنا پڑتا تھا، چونکہ یہ فلمی دنیا ایک دنیا تھی، جیسا کہ دنیا اس کے ساتھ. اچھا ساجد صاحب، میں یہاں آپ کو روکوں گا، مجھے یہ بتائیے، یہ تو عید کا سینیریو آپ بتا رہے ہیں، جی بہت سارے لوگوں کی کیا ایسا ہوا کہ عیدیں بھی خراب ہوئیں، خاص کر جو ٹیکنیشین تھے، جو عید سے پہلے فلمیں مکمل کروا رہے تھے، انتھک محنت کر رہے تھے، کیا بعض پروڈیوسروں سے ان کو یہ گلہ ہے کہ جو عید پر ہر آرٹسٹ کی یا ہر کام کرنے والے کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پیسے ملیں گے تو ہماری بھی عید ہوگی؟ کیا آپ کے دیکھنے میں ایسا بھی آیا کہ بہت سارے لوگ اس عید سے محروم ہو گئے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے؟ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، بہت ہی اچھا سوال، اس لیے کہ اس طرف ڈارک پہلو پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے. جی جہاں آپ اتنی خوشیوں کی بات کی، عیدین پر اس طرح کے جگمگاتے چہرے ہوتے تھے، تقاریب ہوتی تھیں، ملنسار تھے لوگ، دوسری طرف یہ بھی ایک ڈارک پہلو ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا اس وقت توجہ دلائی ہے کہ ان کا ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی، کہ چھوٹا فنکار ہو جو بڑا فنکار ہوتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ عید دین پر فلم جب ریلیز ہوتی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ پیسے لینے کے لیے جب آتے تھے تو پروڈیوسر جو ہے نا وہ بڑے فنکاروں کو تو گھر بھیج دیتے تھے لفافے میں بند کر کے اپنے، لیکن چھوٹے فنکاروں سے یا تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے. کئی مطلب سب پروڈیوسر نہیں، اچھے پروڈیوسر ادارے جو تو پروڈکشن ہاؤسز جیسے ایور ایڈی ہے، ایور نیو ہے، یشواب، یہ تو اپنے کارکنوں کو یا چھوٹے فنکاروں کو حق ادا کر دیتے تھے، حق تلفی نہیں کرتے تھے. لیکن جو چھوٹے پروڈیوسر تھے جو لوگوں کا ویسے ہی حق کھا کر ہی آتے تھے میرے کا فلم بنانے کے لیے بھی، لوگوں کے پیسے مار کر ہی، تو جو بلیک منی ہے وہ اسی طرح ہی لوگ کرتے ہیں. ان لوگوں نے، کئی لوگوں نے حق بھی مارے لوگوں کے، جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے دبکا لگا دیا، ان کو کہا بھائی نہیں ہے، چلو پیسے عید کے بعد مل جائیں گے. اب دیکھیں ایک آس ہوتی عید پر، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا، ایک دکھتی رگ کو چھیڑ دیا کہ کارکن جو کیمرہ مین ساری زندگی اس نے فلم کی، میں نے عید سے ایک دن پہلے کیمرہ مین تک کو پریشان دیکھا روتے ہوئے. میں نے کیا ہوگا، یا صبح عید ہے، بچے گھر پہ انتظار کر رہے ہیں، پروڈیوسر جو وہ گجرا والے سے آئے ہی نہیں، اس نے وہیں پرنٹ منگوا لیے، وہیں سے بندر کو بھیجا، گاڑی میں رکھ ڈیلیور کر دو سب جگہ، میں نہیں آؤں گا چونکہ مجھے اسٹوڈیو میں لوگوں کو پیسے دینے ہیں. ایسا بھی ہوا کہ ڈانس ماسٹر رو رہا ہے، ایکسٹرا لڑکیاں، لڑکے، کئی لوگ جو چھوٹے کارکن ہیں ان کی تو استحصال جو ہے چھوٹے اور غریب لوگوں کا ہر شعبے میں ہی ہوتا ہے. اور معاشرے میں جس طرح تو فلم بھی چکے ایک دنیا حصہ ہے ہمارے معاشرے کا، تو یہاں بھی جو اس کارکنوں کو میں نے روتے ہوئے اور سسکتے ہوئے بھی دیکھا. جی ساجد صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ اس عید کے موقع پر، بڑی عید ہو یا چھوٹی عید ہو، ان اداکاروں کا، ان بڑے ایکٹرز کا ذکر کیجئے جنہوں نے عید کے موقع پر اپنے کو سٹارز کو نہیں بھولے اور عید سے پہلے ان کی بے پناہ امداد کی، ان کو مطلب جو ان کی ضروریات تھی خاص کر عید کے حوالے سے. کیا آپ کچھ ایسے فگرز مجھے بتا سکتے ہیں، ان ایکٹرز کے نیم لکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے عید کے دنوں میں اسپیشلی ان ایسے لوگوں کی مدد کی ہو، امداد دی ہو، سپورٹ کیا ہو؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں، ایسا بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے ساتھیوں کا ہمیشہ خیال رکھا. جیسے علی بھائی، ان کو تو میں حاتم تائی کہتا ہوں، جو فلم میں کام کیا تھا حاتم تائی میں، تو مجھے لگتا تھا کہ انہیں یہ رول اسی لیے شاید دیا گیا کہ وہ حاتم تائی، ریئل لائف میں بھی ریئل لائف اگر وہ نام، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ زیبا بھابھی ان کی زندگی میں نہ آتی تو وہ اپنا سب کو لٹا کر ایک درویش منشن ساتھ کہیں قبرستان کے قریب بیٹھے ہوتے، کمبل لے کر کہہ رہے ہوتے، اللہ اللہ کر رہے ہوتے، کیونکہ ان کو پیسوں کی لالچ نہیں تھی. وہ پیسے جتنے آتے تھے اتنے ہی بانٹ دیتے تھے جو کماتے تھے. بھابھی جب زندگی میں انہوں نے ان کی زندگی کو وہ ایک سکون دیا، ان کو سنبھالا کہ بھئی یہ برا وقت کے لیے بھی کچھ دن آپ رکھیں، کچھ ان کو کنٹرول کیا کہ آپ نے کس کو دینا کس کو، کیونکہ وہ ایسے بندوں کو، معصوم لوگوں کو لوگ پھر بے وقوف بھی بنا جاتے ہیں. یعنی علی بھائی کے بعد وہ آ گئے جو میری بیوی بیٹی کی شادی ہے، پیسے لے گیا تو
پھر 10 دن کے بعد آ گیا جی میری چھوٹی بیٹی کی ہے، یا وہ بھول گئے ہوں گے کہ میری ماں بیمار ہے تو پیسے وہ پوچھتے نہیں تھے، یہ دوبارہ آیا ہے محمد علی کے علاوہ بھی سلطان راہی صاحب، وہ سردیاں گرمیوں کے کپڑے، عیدین کے کپڑے ایکسٹرا کے فائٹرز کے وہ اپنے ساتھ، یعنی بڑی عید ہے تو اپنے کارکن انہوں نے تمام فائٹرز کو اپنے ساتھیوں کو، اب آج جائیں تو سب کو حاجی صاحب بھی کہا جاتا ہے، حاجی احسن ہو، حاجی فاروق، حاجی اور جتنے بھی ہوں، انہوں نے سب اپنے ساتھیوں کو لے کر حج بھی کرائے، عمرے بھی کروائے. اور یہاں جو رہنے والی غریبوں کی بستی ہے، یہاں پر سید پور میں ایکسٹرا لوگ رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے فنکار بچے ان کو کپڑے عیدین کے، چوڑیاں، پیسے اور یہ وہ، تو وہ ان کو خدمت کرتے تھے. مصطفیٰ قریشی صاحب بھی کرتے تھے اور بیگ صاحب بھی کرتے رہے آرٹسٹ. مطلب اچھا اب فیمیل کی طرف آتے ہیں. فیمیل میں نے سنا ہے کہ ریما بہت زیادہ سپورٹیو رہی ہیں، ابھی بھی کرتی ہیں. جی بہت اچھی بات یہ بھئی آپ نے بہت یہ توجہ دلائی کہ خواتین کا ذکر نہیں آیا. تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹارٹ میں میڈم شمی مارا سبیہ خانم جو تھی وہ بڑی اس معاملے میں اپنے کارکنوں کا، اپنے ساتھیوں کا، غریب کارکنوں کا بہت خیال رکھتی تھیں. وہ اس کے بعد پھر جب آپ نئے دور میں آتے ہیں تو انجمن نے بہت خیال رکھا، اپنے جو ٹیکنیشینز ہوتے ساتھی. اور سب سے زیادہ اس زمانے میں نادرہ بیگم جو آئی تھی نا، وہ بھی جس طرح میں نے علی بھائی کا ذکر کیا اسی حوالے سے میں لیڈیز کہوں گا، ہاتھ اٹھائی وہ تھی، وہ باقاعدہ وہ جو تو کماتی تھی نا ایسے اسٹوڈیو میں بانٹ کے چلی جاتی تھی پیسے اپنے کار کو. آج بھی وہ روتے ہوئے میں دیکھتا ہوں ان کو، وہ جو ٹیکنیشین بچ گئے ہیں اسسٹنٹس، وہ بےچارے یاد کر کے روتے ہیں کہ یار آج کے دن ہم فارغ بیٹھے ہیں. وہ ڈھونڈ کر پیسے پہنچاتی تھیں، وہ دیتی تھی. اور آج کی بات کریں اگر، وہ تو اب انتقال کر چکی ہیں، ظاہر ہے وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. تو ان میں آپ ریما بیگم کا ذکر کریں تو میں کہتا ہوں کہ بے جانا ہوگا نا، اگر نہ کیا جائے تو یہ بڑی بری بات ہوگی. چونکہ ریما بیگم فلم انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ فلم میں کام نہیں کرتی، نہ وہ کریں گی، آج بھی جڑی ہوئی ہیں. اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ وہ جو بھی، چونکہ ان کے میاں بہت وہاں پر سیٹل ہیں امریکہ میں، ڈاکٹروں کی یونین کے صدر ہیں اور ڈاکٹر ہیں ہارٹ کے، اور مشکل پیچیدہ، یعنی وہ آپریشن کے لیے ترکی، انڈونیشیا، پاکستان، ایک قدم کہیں، بہت لیوش اور بڑے زندگی وہ بسر کر رہی ہیں. اور وہ جو خود کماتی ہیں، جیسے روزوں میں وہ کسی نہ کسی ٹی وی کا چینل کا شو پکڑ لیتی ہیں ایک مہینے کے لیے، تو اس میں سے ہونے والی آمدنی یا کوئی بھی پروگرام جو وہ لیتی ہیں اس میں لاکھوں روپے جو ہوتے ہیں، وہ لاکھوں کے لاکھوں روپے پاکستان میں ان کارکنوں میں بانٹ کر جاتی ہیں. حالانکہ اس سال انہوں نے کوئی پروگرام نہیں کیا. اور میں یہ کہنے لگا ہوں ریما بیگم سے معذرت کے ساتھ، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ ہاشم بھائی نے یہ دکھتی رگ چھیڑ دی، آپ کا ذکر کر دیا، تو میں یہ راز افشاں کر دوں کہ انہوں نے اس عید پر روزوں میں باقاعدہ اسٹوڈیو میں اناج تقسیم کیا، کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی بوریوں میں بند کر کے، اور ان کا جو سیکٹری تھا اسسٹنٹ ڈھونڈ کر لوگوں کو دے رہا تھا. میں جب پہنچا تو اس نے مجھے سختی سے منع کیا کہ آپ نے اس کو کور نہیں کرنا، تصویر نہیں بنانی اس کی. میں نے کہا میری ریما بیگم سے بات کرو. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے بالکل میری یہ خبر نہیں دینی، یہ والی میری نیکی ضائع نہ کریں، آپ یہ کر دیں. حالانکہ وہ ہر سال کرتی ہیں. اور کچھ لوگوں کو جو تھوڑا سا نامور بھی ہیں، جو لیکن مشکل حالات میں ڈائریکٹرز ہیں، ان کو وہ بذریعہ چیک یا وہاں سے بینک کے ذریعے وہاں سے پیسے ان کے گھروں میں تاکہ واضح طریقے سے وہ نظر نہ آئے امداد ہوتی. اور چھوٹے کارکنوں کو ان کے سیکٹری کی دستگیر ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جا کر ان لوگوں کو پہلے تو راشن دیا. اب عید پر پھر، اب کل میں گیا تھا اسٹوڈیو تو وہ بندہ تقسیم کر رہا تھا لوگوں کو، اللہ تعالیٰ جا کر ایسے پکڑتا تھا، وہ ایک سائڈ پہ مجھے سمجھ آ رہی تھی وہ کیا کر رہا ہے. لیکن یہ کہ یہ بڑی بات ہوتی، میں سمجھتا ہوں، میں ذکر نہ کروں تو میں زیادتی سمجھتا ہوں، میری رپورٹنگ کی یہ زیادتی ہوگی کہ میں اپنے کام کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہوں. تو اس لیے معذرت کے ساتھ مجھے یہ آپ کا نام لینا پڑ رہا ہے اور لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے. جو نیکی کا کام ہے اس کی تشہیر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ آپ چھپ کر بھی کریں اور کھلے عام بھی کریں. یہ جو ہے ایسا کام جو ہوتا ہے ایک رات دوسرے کو نہ پتا چلے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس کی نیک نامی کے لیے اور اچھے لوگ ترغیب کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ساتھی دوسری اداکارہ ہیں ریشم بھی کرتی ہیں، یہ مجھے یاد آیا اس بات پہ. اداکارہ ریشم جو ہیں وہ بھی اپنے چھوٹے کارکنوں کا خیال رکھتی ہیں، ٹیکنیشینز کا خیال رکھتی ہیں ان دنوں میں، خصوصاً عیدین کے دنوں پہ. تو اس نرگس کا نام بھی آپ لے، نرگس بھی ہے، بہت سے ہیں. وہ اب چونکہ محدود ہو گیا، ایک جگہ پر اٹک گیا نام میرے ذہن میں، تو بہت سے لوگ اب بھی کرتے ہیں، خواتین بھی، حضرات بھی. وہ جو ان کا نام رہ جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں. بہت سے لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ بتانا چاہتے ہیں، کچھ نہیں بتانا چاہتے. تو ضروری نہیں ہوتا
کہ یہ تشریح صفدر ملک صاحب ہے پروڈیوسر ہے, چودھری اجاز کامران کا ذکر کرنا ضروری ہے. اس طرح ان کے بھی دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں, اور خصوصاً عیدین کے دنوں میں تو یہ لوگوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے, اور ان لوگوں کا دم غنیمت ہے جس کے سبب یہ دنیا چل رہی ہے. جی ساجد صاحب بہت شکریہ. تو دوستو دیکھا عید کے حوالے سے, اداکاروں کے حوالے سے, ایکٹرز, ڈائریکٹرز, جو فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے کہ عید کس طرح گزارتے ہیں, اور عید سے جڑی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح ساجد صاحب نے آپ کو سامنے ایکسپلین کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی از دا فرسٹ فلم رپورٹر جنہوں نے آپ کے سامنے پہلی دفعہ عید کے حوالے سے اتنی ڈیٹیل گفتگو کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اچھا لگے تو پلیز کومنٹس ضرور دیا کیجیے, اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور ساجد یزدانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.